چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ المشتاق کتاب میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یؤتی یوم القیامت بالتوبۃ فی صورۃ حسنۃ ورائحۃ طیبۃ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ توبہ کو ایک خوبصورت شکل میں پیش فرمائیں گے اور اس میں سے بڑی خوشبو آ رہی ہوگی، جیسے کسی خوبصورت انسان نے بڑی خوشبو لگائی ہو تو اس کے قریب آ کر اچھا لگتا ہے، مگر کیا ہوگا؟ فلا یجد رائحتها ولا یرا صورتها الا مؤمن، نہ اس کی صورت کو نہ اس کی خوشبو کو مومن کے سوا کوئی اور نہیں دیکھ سکے گا، نہ کافر، نہ مشرک، نہ فاسق، گنہگار بھی نہیں دیکھ سکے گا، صرف مومن دیکھ سکیں گے۔ فَيَجِدُونَ لَهَا رَائِحَةً وَأُنْسًا، ان کو اس سے محبت بھی محسوس ہوگی اور وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کی خوشبو کو بھی محسوس کریں گے۔ فَيَقُولُ الْكَافِرُونَ وَالْعَاصِي الْمُصِرُّ، جو گناہ اصرار کے ساتھ کرتا ہو، بار بار گناہ کرتا ہو، وہ اس کا مطلب فاسق، فاجر اور کافر، یہ دونوں کہیں گے ما لنا ما وجدنا ما وجدتم، اے ایمان والو تم جس چیز کو دیکھتے ہو، جس خوشبو کو سنتے ہو، ہم اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے یا اس کی خوشبو کیوں نہیں سونگ رہے؟ ولا رأینا ما رأیتم، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم اس کی خوشبو سونگ رہے ہیں۔ فتقول التوبۃ طالما تعرضت لکم فی الدنیا فما اردتمونی، توبہ کہے گی کہ مجھے دنیا میں تمہارے سامنے پیش کیا گیا تھا تو تم نے تو ارادہ ہی نہیں کیا تھا توبہ کا۔ فلو کنتم قبلتمونی لکنتم اليوم وجدتمونی، اگر تم اس وقت مجھے قبول کر لیتے آج تم مجھے دیکھ پاتے، تم نے تو قبول ہی نہیں کیا تھا، توبہ تو پیش ہوئی تھی تمہارے سامنے، دھیان ہی نہیں تھا، سوچ ہی نہیں تھی، اس وقت تو نہ سورج کے چڑھنے کی پرواہ تھی نہ اترنے کی، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو کہے گی کہ تم اس وقت اگر مجھے قبول کرتے تو تم مجھے آج پا لیتے۔ فیقولون، وہ لوگ جواب میں کہیں گے نحن اليوم نتوب، اچھا ہم توبہ کرتے ہیں۔ جب وہ کہیں گے نا کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں، فینادی مناد من تحت العرش، عرش کے نیچے سے ایک منادی اس وقت یہ کہے گا ہیہات، دور ہو جاؤ، ذہبت الایام المہلہ، مہلت کے دن گزر گئے، وانقضا زمان التوبہ، توبہ کے دن چلے گئے، فلو جئتمونی بالدنیا وما اشتملت علیہ ما قبلت توبتکم ولا رحمت ابرتکم، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اگر سارا تم لا کے پیش کر دیتے تو آج اس کے بدلے میں نہ تمہاری توبہ قبول ہوگی نہ تمہارے آنسوؤں پر رحمت کی جائے گی۔ فَإِنْدَ ذَلِكَ يُنَاءُ تَوْبَةُ عَنْهُمْ، پھر توبہ ان سے دور ہو جائے گی، وَتَبْعُدُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةُ عَنْهُمْ، اور رحمت کے فرشتے بھی دور ہو جائیں گے، وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ، عرش کے نیچے سے پھر وہی منادی یہ آواز دے گا یا خزنۃ النار، اے جہنم کے ذمہ دار فرشتو، حلموا الی اعداء الجبار، جبار کے دشمنوں کو آ کے لے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچئے آج کتنی آسانی ہے
ہم اگر گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ رب العزت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک وقت آئے گا روئیں گے توبہ کریں گے مگر اس وقت موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. تو آج توبہ کرنی ہمارے اوپر ضروری ہے. ان مجالس سے ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں, احساس کریں ہم. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نوجوان آیا, حبشہ کے علاقے کا تھا. اس نے آ کے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں بے حیائی والا گناہ کرتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توبہ کرو. اس نے توبہ کی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس نے پوچھا میری توبہ قبول ہو گئی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو گئی. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں وہ بے حیائی والا گناہ کر رہا ہوتا تھا کیا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہوتے تھے. جب نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں, اس نوجوان نے ایک چیخ ماری, زمین پر گرا اور اس کی روح ہی قبض ہو گئی. روح ہی قبض ہو گئی. اوہو, اس حال میں مجھے میرے اللہ نے دیکھا, اس گناہ کرتے ہوئے مجھے میرے مالک نے دیکھا. اس نے چیخ ماری, گرا اور پھر وہیں پر فوت ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ابو عمر بن الوان اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں حالت نماز میں تھا, مجھے کوئی شیطانی شہوانی خیال آ گیا اور نماز کے اندر میری شہوت بیدار ہو گئی. نماز کی کیفیت ہے, بس ایک خیال آیا اور کیفیت بدل گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز تو مکمل کر لی, مگر نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا چہرہ سیاہ ہو چکا, میرے چہرے پہ سیاہی آ چکی تھی. تو کہنے لگا کہ میں بہت استغفار کرتا رہا, میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ جو نماز میں میری کیفیت ہوئی اس کی وجہ سے پھٹکار پڑی اور میرے چہرے کو سیاہ کر دیا گیا. اب میں جب دیکھتا تو میری سیاہی زائل نہیں ہوتی تھی. 3 دن تک میں توبہ کرتا رہا. پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے شیخ کے پاس جاؤں. چنانچہ تیسرے دن جب میں جانے لگا تو میری سیاہی جسم کی زائل ہو گئی, رنگ ٹھیک ہو گیا. جب میں شیخ کے پاس پہنچا تو ابھی میں نے بات نہیں کی تھی, صرف سلام کیا تھا. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے شہوت والے اس گناہ پر تمہاری طرف سے میں نے توبہ نہ کی ہوتی تو تم اس سیاہی کو لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوتے. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے بھی بات نہیں کی, میں صرف گیا اور میں نے سلام کیا, اور میرے سلام کرنے پر انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمہارے شہوت والے گناہ پر میں نے استغفار تمہاری طرف سے نہ کیا ہوتا تو تم اسی سیاہی کو لے کر اپنے رب کے حضور پیش کیے جاتے. اللہ اکبر کبیرہ. دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. ہم گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں, پھر قبول فرما دیتے ہیں نیکی کے لیے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے کچھ ہاتھ اٹھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتے.